یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ مزمل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دماغ اسے مسلسل کہہ رہا تھا بیگ صاحب آپ غلط کر رہے ہو، مت جاؤ معراج کے، میں پھر کہہ رہا ہوں مسٹر برین عجیب باتیں کر رہے ہو، ان کا آپریشن ہوا ہے، مزمل صاحب کو جانا چاہیے، بیماری میں دوائی وہ کام نہیں کرتی جو ایک نظر کر جاتی ہے۔ مزمل صاحب کی ایک نظر ماہم کا کام کر گئی۔ محترمہ ماہم جی فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے ماہم کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے پکارا تھا۔ دل و دماغ کی باتوں میں ماڈر ٹون سے معراج کے کا سفر تمام ہوا۔ مزمل نے گاڑی اپنی فیکٹری کے ساتھ پارک کی اور نظریں جھکائے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بعد اس نے ماہم کی صحت یابی کے لیے پھر سے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد وہ بیمار نہ ہو۔ مزمل نے مختصر سی دعا کی۔ حکیم صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مزمل نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر چل دیا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر نگاہ اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑکی میں کھڑی تھی، پورے چاند کی چاندنی کی طرح۔ جس طرح پورے چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا مکھڑا چاند ہی کی طرح سفید تھا، اجلا اور پرکشش۔ آنکھوں کے نیچے سے ہلکے سے محسوس ہو رہے تھے جیسے چاند کے اوپر ہلکے ہلکے داغ لگے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھولوں کی پتیوں جیسا تبسم تھا۔ مزمل کی ایک نگاہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوٹ آئی۔ مزمل نے نظروں کو جھکایا اور چلتا ہوا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر پھر سے اس معروخ کو دیکھے۔ دل کی چاہت اس کے سوالوں کے خلاف تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کی راہ پکڑی۔ اسی دن دوپہر میں چودھری شمشید اور جمیلہ بی بی ماہم کی خبر لینے اس کے گھر پہنچے۔ انہوں نے 5 ہفتے بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ جمیلہ بی بی کچھ خاص خوش نہیں تھی شمون کی ماہم کے ساتھ شادی پر۔ ماہم کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی منشا کے مطابق ہوا تھا۔ اس کی زندگی تو مزمل تھا، پر زندگی گزارنے کا فیصلہ اس نے شمون کے ساتھ کیا۔ شاہد یہی زندگی ہے شوکی، تو زندگی بھر عیش کرے گا اگر تو نے یہ رشتہ کروا دیا۔ مہر سید نے شوکی کو جاتے ہوئے تھپکی دی۔ مہر جی اس رشتے پر کیوں اتنا زور دے رہے ہو؟ مہر سید کی بیوی نے شوکی کے جانے کے بعد پوچھا۔ چودھرانی ہے تو چودھرانی کی طرح سوچا کر۔ پورے 6 مربع ابا جی نے سنبل کے نام کر دی تھی۔ میں نے تو میاں چنو اسی لیے بھیج دی تھی کہ خود مزے کریں گے اس کی زمین پر، وہاں بھی چند چڑھا کر آ گئی ہے۔ اب تو ہی بتا، باہر شادی کروں گا تو 6 مربع تو گئے۔ چودھری شمشید اور ہمارا رقبہ ساتھ لگتا ہے۔ شمون سے کہوں گا جو زمین تیری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ تیری، اور جو میری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ بھی تیری، پر بجائی مجھے کرنے دے۔ مہر سید اپنی بیوی سے مخاطب تھا، وہ سنبل کا ستیلا بھائی تھا۔ ان کے باپ کو ڈر تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹی کو کچھ نہیں دے گا، اس لیے وہ اپنی زندگی میں ہی سنبل کے نام اس کا حصہ لگا گئے تھے۔ میں شادی کروں گا تو سنبل سے، ماں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا ساتھ دے گی۔ اب ابے کے ساتھ جا کر دن بھی رکھا ہی ہے۔ شمون اپنی ماں جمیلہ پر لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں کیا کرتی، تو جانتا تو ہے اپنے ابے کو، وہ بھلا کسی کی سنتا ہے؟ جمیلہ بی بی نے اپنی بے اختیاری کا ذکر معصومیت سے کیا۔ ماں میں سنبل سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، سمجھا کر شمون، سمجھا کر۔ پہلے تو اپنے ابے کی مرضی سے شادی کر لے، بعد میں اپنی مرضی سے کر لینا۔ سنبل کہتی ہے شادی تب کروں گی چودھری شمون جب اس استانی سے تو منگنی توڑ دے گا۔ وہ منگنی پر نہیں مانتی تو سوتن پر کیسے مانے گی؟ ماں تو نے میری زندگی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ شمون یہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ جمیلہ بی بی کچھ دیر منہ پر ہاتھ رکھ کے سوچتی رہی، پھر بولی، 10 اس کی زندگی بھی مصیبت ہے۔ زندگی جینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور موت ہمیشہ بغیر مشقت کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ماہم نے عائشہ کو جواب دیا، وہ اس کی اعتماد داری کے لیے آئی تھی۔ یعنی تم کہہ رہی ہو لائف اس ونڈو کی دوسری طرف ہے اور ڈیتھ روم کے اندر ہمارے سامنے؟ عائشہ نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، میری زندگی تو کھڑکی کے نیچے مسجد کی ذہنوں پر کھڑی ہوتی ہے، مجھے جینے کی امید دلاتی ہے اور 24 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ میں اگلے 24 گھنٹے اس لمحے کے انتظار میں گزار دیتی ہوں۔ ماہم وال کلاک کی طرف دیکھ کر اپنے دن کا حال بتا رہی تھی۔ عائشہ میری زندگی 8 گھنٹے بعد مسجد کے ذہنوں پر کھڑی ملے گی، پھر مجھے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے آکسیجن مہیا کر کے چلی جائے گی۔ ماہم نے ٹھنڈی سانس بھری جو اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ عائشہ تمہیں یاد ہوگا جب تم نے مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے مزمل بیگ کے بارے میں بتایا تھا، ہے تو اسٹائلنگ ڈیشنگ خوبصورت، میں نے اسے دیکھا، اسی لمحے اسے دل دے بیٹھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا خاص بات تھی، شادی کی تقریب کے دوران میں اسے ہی دیکھتی رہی۔ کل صبح وہ ہمارے گھر آیا تھا ابا کے ساتھ، میری اس سے مختصر سی بات ہوئی تھی، اس نے ہماری طرف چائے بھی پی تھی۔ عائشہ نے یہ بتایا ہی تھا، ماہم کے جسم میں بجلی دوڑ گئی، وہ درد کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ ماہم نے بےتابی سے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل، دراصل ہم دونوں کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ؟ اس بار ماہم نے تشویش سے پوچھا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، میرے پاس اس کا نمبر ہے، بات کرو گی؟ ملاؤں نمبر؟ نہیں، ماہم نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ ماہم بات کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے، عائشہ نے جذباتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ماہم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو کیا گونگے بہروں میں رشتے مضبوط نہیں ہوتے؟ عائشہ میری جان، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ماہم مائی ڈیئر، تم زبان رکھتی ہو، پھر یہ ڈف ڈرامہ سی محبت کیوں؟ میں نمبر ملاتی ہوں، اسے سب کچھ کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو نظروں ہی نظروں میں میری دل کی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماہم نے یقین کامل سے جواب دیا تھا۔ عائشہ نے سنا تو ہلکا سا کہکا لگایا۔ مجھے تم جولیٹ جیسی لگ رہی ہو، مزمل کی خبر لیتی ہوں وہ رومیو ہے کہ نہیں؟ عائشہ نے یہ کہا اور مزمل کا نمبر ملا دیا۔ بیپ ہو رہی تھی، عائشہ نے موبائل کا اسپیکر اوپن کر دیا۔ ہیلو، مزمل نے کال ریسیو کی تھی۔ مزمل، میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ عائشہ کون؟ عائشہ انصاری۔ عائشہ نے انصاری پر زور دے کر کہا، جی عائشہ فرمائے۔ مزمل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں ماہم کے پاس گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ عائشہ نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی، دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ مزمل، ہیلو مزمل، آپ سن رہے ہو؟ میں ماہم کے پاس گئی تھی۔ میں جان چکا ہوں آپ ماہم کے پاس گئی تھی، مزمل نے سرد لہجے میں دھیرے سے کہہ دیا۔ اس کی خیریت نہیں پوچھیں گے؟ عائشہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ
آپ تو ایسے ریلیکس ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. یو نو ماہم کا آپریشن ہوا ہے. عائشہ آئی نو ماہم کا آپریشن ہوا ہے. مزمل نے بے فکری سے جواب دیا. میں کنفیوز ہوں, یہ کیسی محبت ہے؟ عائشہ نے حیرانی کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی کیا. عائشہ سوری ٹو سے, میں نے آپ سے کبھی کہا کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں, اور جہاں تک اس کی طبیعت کے پوچھنے کا سوال ہے, مجھے پتا ہے وہ آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ عائشہ نے جلدی سے پوچھا ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے. بتایا تو کسی نے نہیں, بس میرا دل مطمئن ہے. عائشہ بی بی میں کچھ مصروف ہوں, مزید بات نہیں کر سکتا. ماہم کی نیکسٹ منتھ شادی ہے. عائشہ نے جلدی سے بڑی خبر دی. بریکنگ نیوز کا شکریہ, میں جانتا ہوں, مزمل نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا. عائشہ نے ماہم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بھی اطمینان تھا. انگلی میں رنگ تم نے شمون کی پہنی ہے, کمٹمنٹ مزمل سے. عائشہ نے قدر خفتی سے کہا. اتنی ہی نرمی سے ماہم نے جواب دیا. عائشہ نہ تو میں نے اپنی مرضی سے منگنی کی انگوٹھی پہنی ہے, اور نہ ہی کسی سے محبت کے وعدے کیے ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ مجھے مزمل سے محبت ہو گئی ہے. نہ تو میں شادی سے انکار کروں گی اور نہ ہی اپنی محبت کا اظہار. جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا. ماہم نے کھلے لفظوں میں مزمل بیگ کی محبت کا اقرار کر لیا تھا. عائشہ باجی حکیم چاچا آپ کو لینے آئے ہیں, مونا نے آ کر اطلاع دی. عائشہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی مزمل اور ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی. وہ ان دونوں کے تصور میں گمتی خیالوں ہی خیالوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی. نہ جانے یہ دنیا کیا بن گئی ہے. ٹویٹر, انسٹاگرام, واٹس ایپ, فیس بک, نہ جانے کیا کیا رابطوں کے لیے انسانوں نے ایجاد کر لیا ہے. یہ دونوں کم وقت پھر بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے. سال سوا سال سے بس ایک دوسرے کا فیس ہی دیکھے جا رہے ہیں. عائشہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی. کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے دھیمے سر میں خود کلامی شروع کر دی. پاگل ہے دونوں, پاگل. سال 2020 شروع ہونے والا ہے اور یہ دونوں 1857 والی محبت کر رہے ہیں. مانچسٹر جا کر اگر کسی کو یہ کہانی سناؤں تو لوگ کہیں گے چل جھوٹی. میں ہزار کوشش بھی کر لوں, مزمل کبھی بھی ماہم کا نہیں ہو سکتا. شمون یہ کبھی نہیں ہونے دے گا. ماہم میری فرینڈ ہے, میں اس کے ساتھ تو ہوں, مگر کیا کر سکتی ہوں. میں مزمل کو بتا دیتی ہوں کہ شمون کتنا خطرناک آدمی ہے. عائشہ بیٹا دودھ پی لو. عائشہ نے پلٹ کر دیکھا. حکیم صاحب دودھ کا گلاس تھامے اس کے پیچھے کھڑے تھے. عائشہ نے تکیے کے پاس سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اسے اوڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی. معاف کرنا بیٹا, دروازہ کھلا تھا, میں بغیر دستک دیے اندر آ گیا. حکیم صاحب نے عائشہ کی بوکھلاہٹ دیکھ کر کہا. ابا میں خود لے لیتی, آپ نے کیوں آنے کی تکلیف کی؟ عائشہ نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی. عائشہ بیٹا بڑوں کی بات عاملہ خرید کھانے کا اثر ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے. میں نے کہا تھا مزمل کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے. خرید کی طرح حقیقت بھی اکثر کڑوی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے تم چاہتی ہو کہ ماہم اور مزمل کی شادی جیسے بھی ہو بس ہو جائے. غلط تو غلط ہے. عائشہ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم حکیم عاقل انصاری کی بیٹی ہو, نعمان لاغری کی نہیں. پیٹ درد کی پھکی تو میرے پاس ہے, تم کھا لو یا پھر تمہاری سہیلی بیٹی. دل کے درد کی پھکی میں لاکھ کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا. ماہم میرے محروم دوست ماسٹر محمود کی بیٹی ہے. دوسری طرف مزمل بھی اپنا ہی بچہ ہے, کچھ فیصلے وقت کرتا ہے. تم ابھی انتظار کرو اگلے مہینے تک. اگلے مہینے کی 21 تاریخ طے پائی ہے. حکیم صاحب نے عائشہ کو دودھ کا گلاس تھمایا اور وہاں سے چلے گئے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. وہ اپنی دادی کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا. پچھلے 1 سال میں آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی بات اپنی دادی سے کی تھی. محبت بڑے مہنگے داموں ملتی ہے مزمل بیٹا, اور موت مفت میں. دادی نے افسردگی سے جواب دیا. میں تو دام دینے کو بھی تیار ہوں. یہ سمجھ نہیں آ رہا دام دوں بھی تو کس کو دوں. مزمل نے پریشانی کے عالم میں اپنی کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. مزمل بیٹا محبت کا دام ادا کرنا دولت کی بس کی بات نہیں. محبت تو زندگی میں امتحان مانگتی ہے. دادی نے اپنے گالوں پر سے اشکوں کو صاف کیا. تو بتائیں نا کیسے اپنی محبت حاصل کروں. میں تو زندگی سے خارج دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کہتے ہوئے مزمل کی آنکھیں بھر آئی تھی. ممتاز بیگم نے دیکھا تو مزمل سے کہا ادھر آؤ میرے پاس. مزمل اپنی دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا. دادی نے اسے گلے لگایا اور شفقت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا. بیٹا تم نے آج بات کی ہے, میں تو کب سے یہ سب کچھ جانتی ہوں. دادی نے کہا. مزمل کے سنجیدہ چہرے پر حیرت بکھر گئی. آپ کو کس نے بتایا؟ مزمل نے فکر مندی سے اجلت میں پوچھا. عائشہ نے دادی نے خبر دینے والے کا نام بتایا. یہ سن کر مزمل کے چہرے پر تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے. اس نے روکھے لہجے میں کہا عائشہ. مزمل عائشہ کا نام لیتے ہی اپنی دادی کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا. بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا. اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی. عائشہ نے دادوں کے علاوہ جانے کس کس کو بتایا ہوگا. اس طرح تو ماہم بدنام ہو جائے گی. یہ خیال آتے ہی اسے ایسے لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے میخیں گاڑی ہوں. میں نے بھی تو اس دن عائشہ سے تلخ لہجے میں بات کی تھی. اس کے خود کے ضمیر نے یاد کروایا. کہیں عائشہ نہیں بالکل بھی نہیں. وہ تو ماہم کی بیسٹ فرینڈ ہے. وہ ایسا تھوڑی کرے گی. اس کے دماغ کے اندر خیالوں کی جنگ چل رہی تھی. دل کو میخوں کے ڈر سے خوف آیا تو وہ کہنے لگا مزمل صاحب فکر نہ کرو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. دل کی تسلی سے اسے کچھ راحت ملی. پھر بھی اس کی زبان پر شک کی وجہ سے ایک نام تھا عائشہ.